السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله माशाअल्लाह. अभी आपने नाज़िल समाअत फरमाई और ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे आबिद साहब भी दिल खोल के आज नात पढ़ रहे थे और हमारे मौलाना हमारे हाफिज साहब भी माशाअल्लाह कुछ मंजर कशी ऐसी कर दी कि अब तो दिल नहीं लगता, बस दिल तो ये कहता है कि अल्लाह हम सबको अपने घर की ज़ियारत करे. कमाल की बात है. काले थे, रंग गोरा नहीं था और किस्मत गोरी थी. हमारे रंग गोरे हैं, किस्मत अगर काली है तो फायदा क्या. हकीकत ये है कि दिल को साफ रखना ये लोगों से सीखना है. अच्छा हो तो भी मेरे रसूल को इन्होंने बता दिया, बुरा हो तो भी इन्होंने अपने रसूल को बता दिया. और मेरे आका की जमीन पे कदम रखने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि हमारे कदम कहाँ से आ रहे हैं. और आज हम कदम उस पाक जमीन पे रख रहे हैं जिसका कंकर भी पाक है. और हर वो चीज जो मेरे रसूल से जुड़ी हुई है, मुझे वाक़या याद आता है. मैं वो किताब का नाम ज़हन से निकल रहा है. साहबी रसूल थे, मिंबर रसूल पे सरकार तशरीफ फरमा है. मेरे आका के आखिरी तबीयत नासाज थे. मेरे आका आके मंबर पर बैठकर कहा कि भाई अगर किसी से किसी को मुझसे तकलीफ पहुंची है तो वो अपनी तकलीफ के जो भी उनको मेरे तरफ से पहुंची है उसका इज़हार करे और यही उसकी माफी तलाफी कर ले. देखिए ये कौन बोल रहे हैं, मेरे और आपके आका, जिसकी जन्नत जिसके कदमों की बरकत से आई है. और जन्नत क्या, जन्नत दुनिया जिसके सदक़े में बनी है. एक साहबी रसूल उठे कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे फुला जन्म में आपने अपनी लकड़ी से मुझे ऐसा कुछ इशारा किया था और या रसूल अल्लाह मुझे बड़ी तकलीफ हुई उस वक्त. सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया ठीक है. तो कहा कि वो लकड़ी कहाँ है. कहा घर में होगी. घर से लकड़ी मंगाई गई और जब सरकार फरमाई लकड़ी लो बदला ले लो, तो मेरे सरकार के करीब जाकर कहा सरकार मैं उस दिन कपड़ों में ऊपर का कुर्ता नहीं था मेरा, लिहाजा मेरे कुर्ते में नहीं कुर्ता पहनने की वजह से मुझे सीधा आके मेरे जिस्म पर वो लकड़ी लगी थी. सरकार ने फरमाया ठीक है, अपना कुर्ता छुपा मोबाइल भी उतारने लगाया
لوگ لکھتے ہیں یہ ہے آخرت کی کوئی سند نہیں ہے، سند کی ضرورت نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ ہر جگہ سند دیکھیں گے تو محبت نہیں ہوتی، پانچ جگہ پانچ چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ اور یاد رکھو وہ دربار ایسا دربار ہے جہاں ہر چیز ممکن ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی رسول میرے سرکار کے جسم سے جو جبہ ہٹا تو یہ بھی اپنا ٹوٹا اٹھا کے سرکار کے پاس جا کے چومنے چپٹنے لگ گئے، اپنے جسم کو ملنے لگ گئے۔ تم کو تو بدلہ لینا تھا، تم یہ زبان کی بڑی حفاظت کرنا۔ میرے صحابہ کی شان یہ تھی کہ اپنے سرکار کے سامنے لب کشائی نہیں کرتے تھے، زبان کھولتے نہیں تھے۔ کل میرے پاس ایک صاحب آئے، یہ گزشتہ ہفتے میں چہارشنبے میں کوئی اپنے بعض کے لوگوں میں سے مجھ سے ایک سوال کیے کہ مولانا جب تک ہم آپ کے درس میں رہتے ہیں خشیت طاری رہتی، اللہ یاد آتا، توبہ ہمارے ذہنوں میں رہتی، گناہ سے بچنے کے ارادے ذہن میں رہتے، ارادے کر لیتے، اور یہاں سے جانے کے بعد سب ذہن سے نکل جاتا۔ تو میں نے کہا کہ یہ سوال صحابہ کرام نے بھی کیا تھا۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر سے ملے، ابوبکر صدیق کو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی ہم سرکار کے پاس سے سب سے ہٹ گئے ہیں، دنیا کے چھٹکوں میں، دنیا کے خیالوں میں پڑ گئے ہیں، تو کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ کیا خوف تھا دیکھو ان کا، اپن منافقت کر رہے ہیں مگر منافقت کا چہرہ نہیں بنا رہے۔ اس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ مجھے بھی جب میں سرکار کو دیکھتا ہوں اور سرکار کی محفل میں رہتا ہوں تو آخرت یاد رہتی ہے، وہاں سے اٹھ کے نکلتا ہوں تو آخرت کو بھول جاتا ہوں۔ دونوں صحابی رسول سرکار کے پاس حاضر ہوئے، آ کے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اللہ یاد رہتا ہے، اور ہم آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں پھر دنیا آ جاتی ہے، کہیں ہمارے کو ایسا تو نہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، کہ ہمارے اندر کوئی منافقت تو پیدا نہیں ہو گئی؟ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ نے تم کو دنیا میں بھی رکھا اس واسطے کہ تاکہ دنیا کے کام کرو، اور اگر تم آخرت کی فکر میں رہیں گے تو دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکے۔ تو اس لیے جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کے ذہن کو تھوڑی دیر کے واسطے ادھر ادھر بس اتنا ہے کہ وہاں نہ لے جائیں جہاں شرک ہے، وہاں نہ لے جائیں جہاں یہ امید دلائی جاتی ہے کہ بھائی سب کچھ اچھا ہو جائے گا، نہیں، سب کچھ اچھا کرنے والا نہیں، سب کچھ اچھا ہوگا اسی صورت میں جب وہ چاہے گا۔ سب کچھ اچھا کب ہوگا؟ جب وہ اس کی مرضی شامل حالی۔ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، مشہور ہے نا۔ ایک کتاب کا میں وقت پڑھ رہا تھا، ایک کوئل جو ہے درخت پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے یہ دیکھا کہ نیچے شکاری جو ہے اس پہ شکار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب یہ نے کہا کہ میں شکار سے بچنے کے واسطے اڑی اوپر اڑی تو یہ دیکھتی ہوں میں کہ اوپر ایک بات پھر رہا ہے جو میرا شکار کرنے کے واسطے میرے پہ نظر جمایا ہوا ہے۔ بولے میرے کو عجیب ہو گیا، اوپر بھی موت نظر آئی، نیچے بھی موت نظر آ رہی، نیچے شکاری مارنے پہ تلا ہوا ہے اور اوپر باز جو ہے میرے کو اٹھانے تلا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وہ کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ سے اپنے دل میں ہی اس کے انداز سے اس نے جو بھی مناجات کی ہوگی
کہ وہ تیر لے کے وہ نشانے پہ لگایا ہوا تھا اس کو مارنے کے لیے، جس تیر مارنے کے لیے اس پہ نشانہ لگا رہا تھا، اللہ نے اس کے لیے سانپ بھیجا، اور سانپ کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو کاٹو۔ سانپ آیا اور اس کو ڈسا، اس کو، شکاری کو، اور شکاری جو تیر چلانے کے واسطے اس پہ لگایا تھا وہ کیونکہ سانپ کاٹنے سے ہل گیا تو وہ تیر جا کے باز کو لگ گیا۔ اللہ بچانا چاہے تو اس سے بھی بچا لیے، شکاری سے بھی بچا لیے۔ تو اللہ بچانے والا ہے، ہم کو کوئی بچانے والے نہیں ہے۔ ہم کو جو کچھ ہوا ہے، آج ہی میں ایک جگہ جا کے آیا میں، تو وہاں سے یہاں تک آتے وقت میں ہمارے محل میاں پور تھا، شاہپور سے آ رہا ہوں، مگر دیکھ رہا ہوں میں کہ تمہیں بستیاں بس گئے بھائی۔ ارے میں بولا ہر جگہ مسجد ہے، مگر دو ہاتھاں اٹھا کے برابر کھڑی ہوئی، ہر مسجد میں آنے والے کو دعا دے دی، اے اللہ اس کی گواہی میں دوں گی، اس کی گواہی میں دوں گی۔ تو وہ شاہپور میں مجھے ایک بات دیکھا کہ غیر مسلم ہے، وہ پروگرام ہو رہا تو دور بیٹھ کے سن رہی ہے، تو میرے دل میں یہ آیا کہ کتنے غیر مسلم ہوں گے جو یہ باتیں سننے اللہ کے رسول کی ترستے ہوں گے، مگر ہم ان تک بات نہیں پہنچاتے۔ تو خیر میرے عزیز دوستو، بغیر عنوان کے میں شروع کر دیا، اور میرے کو مولانا اور ہمارے نعت جو ہے، وہ نعت جو ہے کچھ اپنے طرف کھینچ کے لے کے چلے گئی۔ تو بہرحال اب بیکل کی بات، یہ نعت پاک بیکل جو سر بزم پڑھ رہے ہیں، یہی طیبہ میں سناتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ بعض وقت شعراء جو لکھتے ہیں کلام، اس کے بعد اس کی کوئی سند رہتی، مگر سند یہ ہو جاتی کہ وہ جب پڑھے آنکھ پہ کانٹے آ جاتے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی شعر لکھا تھا، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہے آقا، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہے آقا، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ جانے والے لوٹ کے، ہم لوگوں کی عادت کیا ہو گئی، یہاں سے جاتے بڑے ذوق سے، وہاں سے بھگ کے آتے بیوی بچے آ رہے ہیں، مگر بعض لوگوں کو دیکھا میں، جتنے دن میں وہ نوکری کری مسجد نبوی سے ہٹ کے کہیں سوئی نہیں چاہوں، سونے کا ان کا سب سے زیادہ موقع جو دیتے تھے، سوتے تھے مسجد نبوی، کمرہ تو نام کا تھا، وقت تو گزارتے تھے مسجد نبوی میں۔ اب وہ یہاں آ گئے ہیں تو انہوں بولتے جب بھی میرے کو ذکر آتا، کبھی میں وہاں سویا تھا، کبھی وہاں سویا تھا، وہ یاد آتے رہتا۔ تو ہمارے عظیم بھائی بھی تھے فیمس آئس کریم کے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی ماشاءاللہ اپنے کاروبار، جب بچے بڑے ہو گئے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر انہوں نے مدینہ شریف میں اپنا قیام کر لیا تھا، مگر وہ مٹی جو ہے نہیں حدیث کو قبول نہیں کرتے، رہے وہاں، آئے چند دن یہاں، چند دن جب آئے یہاں، وہی چند دن میں انہوں دنیا سے چلے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے تو مسجد وہاں بقی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا موقع دے تو بقی میں سے اٹھیں، یہ بھی ممکن ہے، مٹی اگر وہاں کی مل جائے تو وہاں کی ضرور اٹھیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، مختصر بات یہ ہے کہ اب آنے والی ایک رات ہے شب برات۔ برات دو لوگوں کے لیے ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ تو ان کو اچھائیوں سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے معاملہ،
اس واسطے ان کو برات ہے، چاہے وہ جو عمل کر لے کر لے۔ اور ایک برات ان کی ہے جو اللہ کے طرف جانا چاہتے ہیں اور وہ اللہ کے طرف پہنچتے ہیں، تو ان کی آنے کی برات بھی ہے، یعنی برائی سے اللہ ان کو بچائے گا، ہدایت کے راستے پہ ان کو لائے گا۔ اللہ ہم کو اس میں شامل فرمائے۔ اب اس رات فیہا یفرق کل امر حکیم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، یعنی اس رات میں مضبوط کام کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس میں سب سے زیادہ اہم فیصلہ جو ہونے والا ہے وہ راشن کٹ کا ہے، راشن ملنے والا فیصلہ ہے۔ آپ بولیں گے مولانا راشن سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے جس دن انسان پیدا ہوا اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے پاس جا کر حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے مولا ان کو کتنے دن کا راشن لے کے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر نہیں دیکھا، عمر کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو 30 سال کا راشن دیا جائے، یعنی 30 سال تک ان کی عمر رہے۔ جب تک راشن ہے، اس واسطے سے کہا جاتا ہے کھانے والا کو اللہ میاں جب تک کھلاتا ہے جب تک کھلانا ہے، اس کے بعد کتنی نعمتیں رہو انہیں کھانے سے محروم رہتا۔ تو آپ کا اور میرا راشن بھی تقسیم ہونے والا ہے، یعنی آئندہ سال ہم کب تک رہیں گے، زندگی اور موت کا بھی فیصلہ ہوگا، اور زندگی اور موت کے اس فیصلے میں ہم کو یہ لکھا جائے گا کہ آئندہ زندہ کون رہیں گے، مرنے والے کون ہیں، حج کو جانے والے کون ہیں، اللہ کے رسول کے اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے کون ہیں، یہ بھی آج لکھا جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑے گا اور ان کی بخشش نہیں ہوگی، جس میں مشرک بھی ایک ہے، شرک کرنے والا۔ اس لیے شرک سے بچو۔ کبھی بھی یہ نہیں بولنا ڈاکٹر شفا دیا، نہیں، ڈاکٹر صاحب گولی دی، اللہ شفا دیا۔ ذہن اپنا اللہ کے طرف کر دینا۔ جو چیز ملی اس کے کرم سے ملی، زندگی ملی اس کے کرم سے ملی، ایمان ملا اس کے کرم سے ملا۔ زندگی کا ہر وقت آپ کا جو ہر لمحہ جو ہے وہ آپ کا صرف اللہ نے دیا ہے، ورنہ آپ کے ہمارے عزیزوں میں اتنے چاہنے والے بھی ہیں، جیسا بیکل نے کہا مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہے آقا۔ تو زہر بھی ایک صاحب کو دے دیے تو ان گھر سے پلٹ کے آگے گئے، خبر سے پلٹ کے آئے ان تعجب آتا تو۔ ایک کو تو میں دیکھا ہوں اپنے آنکھوں سے، انگوٹھے بند دیے، ہاتھاں بند دیے، ہاتھاں اوپر رکھ دیے، یعنی مکمل یہ سمجھا گیا کہ دنیا سے چلے گئے۔ میں ڈاکٹر پورے آلے لگا کے دیکھی، اس کے بعد کیا ہوا، ذرا سا آنکھ کھولے، آنکھ کھول دی، ہم ڈاکٹر کو بلائے، ارے آنکھ کھولے، یہ آ کے فوری ڈاکٹر آنکھ کھول کے دیکھ کے بولا روشنی واپس آ گئی۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ اور یہ سامنے جو چیز منظر دیکھ رہے ہیں، ہمارے کو منظر دیکھ رہے ہیں یہ سامنے، کہ آنکھ کھولے تو ڈاکٹر بولا انہوں پلک مارے، ہم نے کہا پلک مارے انہوں، بولے پلک مار دیے تو یہ سمجھیں کہ آنکھ میں روشنی آ گئی، فوری انہوں نے پیروں کھول دی ان کی۔ ایک کو سکتہ ہو گیا تھا، ان کو تو باضابطہ نہلا کے دھلا کے لے کر آ کے لٹا کے جب ان کو کپڑے وغیرہ کا انتظام کر رہے تھے کہ آنکھ کھول کے انہوں نے پوچھا مجھے کیا ہوا، آدھے لوگ آدھے لوگ تو بھاگ گئے وہاں سے۔ کیسا ہوگا بھائی، اپنے لوگوں کو ایسی چیزیں دیکھے تو فوری شیطان سب یاد آ جاتی ہے، شیطان لاپن، کیسا ہوگا بھائی یہ بیچارے۔ اللہ کے فضل اس کے بعد پھر 5-10 سال یہ بھی زندگی اللہ دینے والا ہے۔
تو یہ آپ کی موت و حیات کا بھی فیصلہ شب برات میں ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ راتوں کو، خصوصاً شب برات کی رات کے بعد، یہ شعبان خود ایک اہم مہینہ ہے، یہ رمضان کا مقدمہ ہے، سمجھے نا؟ اب رمضان کی تیاری اب سے کرنا، بولے تو آپ جا کے میں مولانا رمضان کی تیاری کر لوں، تو ایک صاحب آج ایک میسیج دیے، کوئی تھے میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے، مولانا میرے کو 3000 کی ضرورت ہے، آپ دیتے نہیں دیتے؟ یہ کہا آپ نصیر میاں تھے یہاں، سیدھا میسیج دیے، مولانا میرے کو 3000 کی ضرورت ہے، دیتے نہیں دیتے؟ مولانا یہ کہہ رہے بابا۔ اچھا پھر یہ میں ختم ہوا تو ایک صاحب فون کرے، وہ بھی فون میں موجود تھے وہاں، کل ہم لوگ وہاں تھے شولاپور کے پاس، اور آج آپ کے پاس ہے۔ آج اسکول سے پور گئے تھے، شاہپور گئے تھے، کل شولاپور میں تھے، آج شاہپور میں تھے۔ تو راستے میں فون کر کے بولے مولانا آپ کو معلوم میرے ضروریات کیا کیا ہے؟ مولانا نہیں معلوم۔ میرے کو کیا معلوم آپ کے گھر میں کیا کیا ضروریات ہے؟ میرے کو کیسا علم ہوگا؟ بولے پوچھ لینا کبھی کبھی آپ فون کر کے۔ مولانا میں آپ کا فون نمبر ہی نہیں جانتا تو کچھ کیسا پوچھوں گا بابا؟ تو بولے نہیں آپ ایسا کیجئے، کوئی پیسوں کا انتظام کر دیجئے، میں آ کے لے لیتا ہوں۔ اللہ ایسا دکھا، میں اللہ بازو کوئی کچھ بینک کا کچھ تھیلا والا آ گیا کیا، پیٹی ویٹی آ گئی کیا؟ کل سے ماشاءاللہ 3-4 فون کچھ عجیب و غریب آ گئے۔ میں بولا اللہ میاں کا یہ بھی منشا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا کام ہو جائے گا شاید۔ تو ہم لوگ اب اللہ سے بھی مانگے تو ویسے ہی مانگتے، دیتے نہیں دیتے جان دو۔ میں ارے کس سے مانگ رہا ہے بھائی؟ ارے جب سے مانگ رہا ہوں دے رہے نہیں، اب کیا کروں گا میں ٹھہر کے؟ اس وجہ سے جا رہا ہوں، جاؤ اپنی مٹی پلیت کر لے۔ کل ایک مسجد شاہپور میں شولاپور میں ایک بات دیکھا، اچانک مغرب سے کچھ دیر پہلے ہم مسجد میں چلے گئے، ایک بندے کو دیکھا ایسا ہاتھ کیا ہوا ہے، ایسا رو رہا ہے، ایسا رو رہا ہے، کیا کی بول رہا، کیا کی بولتے جا رہا، روتے جا رہا، کیا اکیلا بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، کوئی نہیں ہے، سناٹا ہے مسجد میں۔ اب ہم داخل ہوئے اور اس کو علم نہیں ہے، ہم پیچھے ٹھہر گئے، اور پھر جب ہماری کرسی لے کے جا کے رکھے تو بھی انہیں اپنے مانگنے میں چھے بیچارہ اللہ سے۔ بندے کی جب یہ اللہ طرف دیکھتا ہوں گا نہیں، یقیناً اس کو عطا کرتا، مگر وہاں بھی کیا کرتا انہیں معلوم، عین ملنے کے وقت میں اینڈ کر دیتا ہوں، عین ملنے کے وقت میں اللہ سے دعا کرتے کرتے قریب پہنچتا، وہاں سے دل میں کچھ ایسا وسوسہ آ جاتا کہ پوری دعا وسوسوں کی نظر ہو جاتی۔ اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے کہا جو بھی طلب کرو اللہ سے کرو، جو بھی امید رکھو اللہ سے رکھو، ورنہ بندوں کے ساتھ امیدیں رکھیں گے نا اپن، کہیں نہ کہیں وہ ٹوٹے گی بات، اور ٹوٹنے سے تعلق ٹوٹ جائے گا اللہ سے، اور وہ جو تم کو ملنے والی چیز ہے وہ وہاں سے تم کو رد کر دی جائے گی۔ اس واسطے سے ہم کو بھی طلب کرنے کے سے کہا، میں کو اس کو دیکھ کے میں بولا اللہ میاں بیچارہ جو رو رہا اس کو دے دے مولا، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کر دے مولا۔ تو اس کے رونے پہ میرے کو ایسے کانٹے آ رہے تھے آنکھ پہ، اکیلا ہے مسجد میں بیٹھا ہوا بندہ رو رہا ہے، بس اپنی اللہ سے اپنی بات کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھو جب بندہ اکیلے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نا، اللہ بھی اپنے فضل سے اس کو نواز دیتا۔ شرط یہ ہے نیت اچھی ہو، امید اچھی، نیت اچھی ہے نا امید اچھی ہے ہماری، اس لیے کوشش کیجئے میرے عزیز دوستوں۔ محمد فصیح جس کی عمر 22 سال ہے، لڑکا کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، آپ سے دعا کی گزارش ہے، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، خصوصاً ہماری فصیح صاحب کو صحت کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے۔ مدیحہ شریف ہے نہیں، اور سید ابو سفیان، یہ دونوں کے لیے بھی صحت کی دعا کے لیے کہے ہیں، جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے۔
سب کو صحت کے ساتھ عمر طویل اللہ عطا فرمائے. آپ حضرات کو بھی اللہ عمر طویل عطا فرمائے اور آپ حضرات کے اور ہم سب کو اپنے ذاکرین، ساجدین، عابدین اور شاکرین میں ہمارا شمار فرما لیں. جامع مسجد چوک پر ہاں، 2-3 اعلانات بھی ضروری ہیں. آج ہمارے معیز صاحب تشریف لائے ہیں. آج ہم معیز صاحب کی ذرا یہاں اس واسطے بلائے ہیں کہ آج یہ ہمارے، کیونکہ یہ ہمارے خلیفہ بھی ہے. اب ماشاءاللہ ان کو بورا بنڈے میں قضاعت کا نائب قاضی کی حیثیت سے ان کو بولا ایسی خوش میں آپ ایسا خوش ہے تو مت رہو ہمیشہ بتاؤ. 9 بچے کے بعد بول رہے ہیں خوش نہیں ہوں. بولا ایسی خوشی ہے آپ کو تو نکو خوش، ہمیشہ ایسی جلتے ہوئے رہو اس کے ساتھ تاکہ اور 2 9 پیدا ہو جاتے اس کے بعد بھی چھوڑ دو. ہے نہیں 9 کے بعد سمجھ میں آیا ان کو شوہر اچھا نہیں ہے بلکہ بدبختی ہے ہماری. تو یہ ہمارے وسوسوں کی وجہ ہوتا ہے. اس واسطے ہمارے بزرگوں نے کہا وضحیٰ کا بھی ہمارے حافظ صاحب نے ذکر کیا ہے، وضحیٰ کا وظیفہ بھی بڑا اچھا ہے مگر کنٹینیو کرنا. 2 دن پڑھ کے مولانا خود بھی نہیں دکھ رہا بولے تو میں کہاں سے اللہ کی دوں گا، دکھاؤں گا بیٹا خامہ. ہاں، اب ایک صاحب تھے ہمارے والد ماجد سناتے تھے، جو آتا اس کو گردن دبا دیتے تھے بغل میں. اب دبا کے اس کو بولتے تھے دکھ رہا وہ دکھ رہا وہ دکھ رہا. انہیں بدبو دیکھ کے بدبو سن کے بولتا تھا دکھ رہا بول دیتا تھا. بولے دکھ رہا نا، انہیں چھے تیرا دشمن. انہیں بولتا اچھا بالکل بھی نکل جاتا تھا. تو بعض وقت یہ گردن ابھی جو دبا دیتے نا. ایک وقت اجمیر میں میرے ساتھ مزے کا لطیفہ ہو گیا تھا. میں گیا اپنے دن میں ہے ہی نہیں کچھ، وہ ہم ایسی دیکھنے کہ وہ اڑا دیا ہو گیا بندہ، کیا بولتے اس کو، چادر. اب جو بھی ہے دیکھے جاؤ گا میں پر حج کیا دیکھے جانے کے واسطے. اللہ جو دینے آیا نا لینے آیا، اپن تو فری میں ایسو ہیں یہاں. بولے دیکھے جائیں گے آپ. بولا دیکھے جائیں گے بھائی، جب بھی آئیں گے پھر دوبارہ دیکھے جائیں گے آپ کو. کیونکہ حضرت کو تو ضرورت نہیں ہے، یہ لوگوں کو ضرورت ہے. ان کی ضرورت کبھی بھی پوری ہو سکتی، مگر اللہ نے ابا جان کے صدقے میں ایسے وقت میں اجمیر میں لگ گئے ہم کو جن دنوں میں قوالیاں نہیں ہوتا. محرم کی 1 سے 10 تک وہاں قوالیاں پروگرام کا کچھ نہیں ہوتا، سیدھا سادہ رہتا معاملہ. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی محرم سے لے کے 9 محرم تک وہاں حضرت کے جلسے ہوئے. اور وہ جلسوں میں ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ، اور پورے نمازیں ہمارے ماشاءاللہ وہیں مساجد میں ہوتے تھے. کیونکہ سامنے ہی کھڑا کر رکھے تھے ہم کو، گھر کا سامنے تھا. اور ہمارے ابا جان ماشاءاللہ سیدھے سادھے انداز میں جاتے تھے، سیدھے سادھے انداز میں اپنے آ جاتے تھے. تو کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا ہم کو کہ یہاں ایسے چیزیں آتے. مگر ایک جگہ محسوس ہوا دیتے نہیں دیتے بلکہ اوپر اور خواجہ صاحب دیتے نہیں. بھلے تم ایسا بول رہے ہوں جیسا کیا بولوں میں، مگر وہاں کے یہاں کے فقیر ہے کچھ بھی بول سکتے ہیں. بولو بہت اچھا ہے، اپنے کیا کرنا ہے. یاد رکھیے ادب کا تقاضا ابھی آپ نے سماعت فرمایا. ہمارے سرکار کی زمین پہ پیر بھی پٹک کے چلنے کا حکم نہیں ہے. پیر بھی ایسے رکھنا کہ پیر رکھنے کا بھی پتہ نہ چلے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ہمارے امام شافعی یا امام ابو ہمارے حضرت کوئی امام ہے، انہوں 3 دن مدینہ شریف میں رہے. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اور کچھ دن رہیے. بولے میں نہیں رہ سکتا. کہا کیوں؟ کہ بولے میں 3-4 دن سے جب سے مدینہ شریف میں آیا ہوں نہ میں کوئی ضرورت سے فارغ ہوا ہوں، نہ کسی جگہ پہ ایسی ضرورت کے لیے بیٹھا ہوں. کیوں؟ جہاں جہاں میں بیٹھتا ہوں میرے کو خیال آتا ہے یہاں سے سرکار گزرے گی کیا ہے، یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے گی کیا ہے. اس واسطے اس زمانے میں اتنی احتیاط کیے کہ پھر مدینہ شریف سے چلے گئے باہر جا کر اپنی جو ضروریات تھی اس سے آپ نے پورا کیا. ہمارے کو پھر بھی ماشاءاللہ آج وہ چیزوں کا ہمارے اہتمام نہیں ہے. ایک صاحب ہمارے محفل میں آنے والے، ہمارے کیا نام،
طاہر بھائی جتنے دن مدینے میں رہتے حضرت یہ ایک الگ محبت ہے، دھوپ کڑاکے کی دھوپ رہتی مگر حضرت کبھی چپل میں نہیں دکھے میرے. مسافر خانے سے مسجد سے مسافر خانہ ہوٹل آتے جاتے میں کبھی انہوں نے چپل نہیں پہنی اور جاتے وقت بس میں بیٹھے وقت چپل پہن لے کے بیٹھے. یہ بھی ایک محبت کا تقاضا ہے، محبت ہے، ادب ہے، احترام ہے. آج ہمارے مبارکباد دینے کے اصل میں بول رہا تھا ادھر ٹاپک بدل دی تو نائب حاجی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ. یاد رکھیے قاضی جو ہوتا ہے نا اس پہ ذمہ داری ہوتی ہے. ابھی اپنے بیگا جس کو بولے دیتے چلے آ رہے ہیں. اب بیگا دینے سے کیا ہو جا رہا انہوں ماشاء اللہ بیگا بھی بھر رہے ہیں، مصری بادام بھی بھر رہے ہیں اور ان کے بچے موٹے ہو رہے ہیں، غریب کے بچے دبلے ہو رہے ہیں. پورے بادام ادھر میں اس میں آپ وشواس سے بول دے رہا ہوں انہوں بھی رہتا ہوں 50-50. ہاں یاد رکھنا 50-50 میں جو کچھ مانگے ہیں عطا فرما، جو کچھ مانگنا بھول گئے وہ بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات انک قریب مجیب الدعوات. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء سوء القضاء شماتۃ الاعداء. اللہم انی اعوذ بک من اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد